بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آغاز۔ تقریباً 4000 سال پہلے مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر ایک ایسا خطہ موجود تھا جو تین برے عظیموں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ یہی خطہ بعد میں فلسطین کہلایا۔ اس سرزمین نے بے شمار انبیاء کی آمد دیکھی، عظیم سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا اور انسانیت کی تاریخ کے اہم ترین واقعات کو اپنی آنکھوں سے گزرتے دیکھا۔ فلسطین کی تاریخ صرف ایک ملک یا ایک قوم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ انبیاء کرام، تہذیب و مذاہب اور انسانی جد و جہد کی ایک طویل داستان ہے۔ اس داستان کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جنہیں تین بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قدیم شہر اور میں پیدا ہوئے، جہاں بت پرستی عام تھی۔ بچپن ہی سے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا یہ پتھر کے بت واقعی معبود ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالی نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ وہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سرزمین کنعان پہنچے، جسے آج فلسطین اور اس سے گرد و نواح کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ سرزمین کنعان اس زمانے میں مختلف قبائل کا مسکن تھی۔ یہاں کھیتی باڑی، تجارت اور چھوٹی بستیاں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم نے یہاں اللہ کی عبادت اور توحید کا پیغام عام کیا۔ قرآن کریم میں بھی اس سرزمین کو بابرکت قرار دیا، کیونکہ یہاں بعد میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو عظیم بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب قبائل وجود میں آئے، جبکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب کی اولاد بعد میں بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا، جب قحط کے باعث وہ مصر منتقل ہوئے۔ کئی صدیوں تک بنی اسرائیل مصر میں رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فرعونوں کے ظلم کا شکار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل مصر سے نکلے، مگر ان کی آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ کئی سال صحرا میں گزارنے کے بعد وہ دوبارہ اسی سرزمین کی طرف بڑھے جسے اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس وقت فلسطین میں مختلف اقوام آباد تھیں۔ بنی اسرائیل کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اس علاقے میں قدم جمانے میں وقت لگا۔ بعد میں حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے اس خطے کے کئی حصوں میں سکونت اختیار کی۔ اس دور میں فلسطین ایک متحد سلطنت نہیں تھا، بلکہ مختلف قبائل اور شہروں میں مقیم تھا۔
وقت کے ساتھ بنی اسرائیل نے ایک مضبوط ریاست قائم کی۔ حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دے کر ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ حضرت داؤد نے بیت المقدس کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ ریاست اپنے عروج پر پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروائی جو بعد کی تاریخ میں بے حد اہمیت اختیار کر گئی۔ ان کے دور میں فلسطین علم، حکمت، تجارت اور امن کا مرکز بن گیا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ ان کی عدالت اور حکمت سے فائدہ اٹھانے آتے تھے، لیکن حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اندرونی اختلافات نے انہیں کمزور کر دیا اور یہی کمزوری بعد میں بیرونی حملہ آوروں کے لیے موقع بن گئی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں فلسطین کی تاریخ ایک نئے اور مشکل دور میں داخل ہوئی۔ آنے والی صدیوں میں آشوری، باہلی، فارسی، یونانی اور رومی سلطنتیں اس سرزمین پر یکے بعد دیگرے